جناب میاں عامر محمود صاحب، داؤد باری صاحب، کرنل طاہر کاردار صاحب، ریاض الرحمان صاحب اور تمام خواتین و حضرات، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کوئی عام سوسائٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ فیض احمد فیض، حفیظ جلندری، اشفاق احمد جیسے لوگ بستے رہے ہیں، اور اس خوبصورت ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں آپ جیسے باشعور اور ڈیسنٹ لوگ بھی بستے ہیں، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کی بنیاد 1921 میں رکھی گئی تھی۔ جن ممبران نے ان کی بنیاد رکھی اس میں دیوان کھیم چند، رائے بہادر گنگا رام، خان بہادر شیخ عبد القادر صاحب جیسے لوگ تھے۔ سر گنگا رام ایک آرکیٹیکٹ تھے۔ انہوں نے جب اس کا نقشہ بنایا تو اس نقشے میں انہوں نے اسی جگہ پہ ایک بارات گھر کا سوچا، ایک بارات گھر کا خواب دیکھا، اور آج اس خواب کی تعبیر کا دن ہے۔ یہ کمیونٹی سینٹر ہم لوگوں نے دن رات محنت کر کے کمپلیٹ کیا تاکہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو اس سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پہلے ہمارے جو گراؤنڈز ہیں اس میں شادیاں ہوتی تھیں، پھر گراؤنڈز کے بعد یہاں قریب گارڈن ٹاؤن میں ہالز بن گئے، پی سی میں ہال بن گیا۔ ہمارے ماڈل ٹاؤن کے ممبرز پی سی جا کے، گیرزن کلب جا کے دور دور تک شادیاں کرتے ہیں، اور جو ماڈل ٹاؤن میں گراؤنڈوں میں شادیاں ہوتی ہیں اس میں اکثر شادیوں میں بارش ہو جاتی ہے اور سارا فنکشن خراب ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے بھائی یہاں پہ جن کی شادیوں اس وقت میں ناظم تھا، مجھے فون کرتے تھے یار یہ اسکول کھلوا دیں، اسکول میں اپنے شادی کا فنکشن شفٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اسکول سے بھی اجازت نہیں ملتی تھی کہ کہیں پہ ہم شادی شفٹ کریں، اور شادیوں کے فنکشنز خراب ہو جاتے تھے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا رہوں کہ 2008 میں کرنل کاردار صاحب کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ شادی گھر کو بنایا جائے۔ 27 جون 2008 کو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے آرکیٹیکٹ جناب ریاض الرحمان صاحب ہیں۔ جو پچھلی کمیٹی میں بھی ایگزیکٹو ممبر تھے، اب بھی ایگزیکٹو ممبر ہے۔ یہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ آف پیس دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ریاض الرحمان صاحب ہی ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ۔ کیا بات ہے، ابھی کھانا کھا کے تالیاں بجائیں گے؟ کب بجائیں گے تالیاں؟ ریاض الرحمان صاحب نے بنایا ہے۔ یہ آج کے دور کے سر گنگا رام ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کا بیٹا تیمور کیسر، کرنل کیسر صاحب کا بیٹا، یہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کا بیٹا، یہ یہاں پہ انجینئر تھے۔ انہوں نے دن رات کام کیا۔ ایک طرف ان کو ریاض الرحمان صاحب فون کر رہے ہوتے تھے جناب کے شیشے ورلڈ کلاس والے کا پتہ کرو، دوسرا میں کہہ رہا ہوتا تھا یار پیورز والے نہیں پیتے کائے۔ تو یہ بچہ اس کی ٹیم میں ولید احمد، منیر فاروق، مسٹر بلال اور مسٹر اقبال۔ A big round of applause for Taimur and his team۔ میں ان سب باتوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ رازق اینڈ کمپنی والے اس کے ٹھیکیدار تھے، وہ بھی ہر جگہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، اور اس کا جو اس وقت جو ہے کیٹرنگ ہے وہ جنید ضیاء صاحب کے پاس ہے، جو قصر نور کے مالک ہیں، اور اس وقت موسٹ ایکسپیرینس لوگ ہیں جو اس کیٹرنگ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اب میں تھوڑا سا چلا جاؤں پاسٹ میں، میں بھی یہ بتاؤں کہ ہماری کمیٹی نے کیا کیا کیا۔ آپ لوگ تو یہ سمجھتے تھے نا سافٹ اوپننگ پہ کہ یہ مل گیا ہمیں، یہ ہمیں ایک گرے سٹرکچر ملا تھا۔ جب ماڈل ٹاؤن سوسائٹی ہم نے ٹیک اوور کی تو کرنل صاحب کو پتہ ہے ہمارے پاس فکس ڈپازٹ صرف 2 کروڑ کے تھے، اور اس پہ 13 کروڑ روپیہ لگنے والا تھا مزید۔ وہ 2 کروڑ اس لیے تھے کہ 9 کروڑ روپے ہمیں سیٹلمنٹ کمشنر نے دینا تھا ایک پلاٹ کا، ہمارے 82H کا، اور اب پہلے 6 کروڑ کا پراپرٹی ٹیکس پنجاب گورنمنٹ نے دینا تھا، وہ بھی میں شہباز شریف صاحب سے بھی مل کے انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا، وہ بھی 9 کروڑ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مالی بحران تھا۔
میں اور میری ٹیم ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. سب نے کہا یہ سیف صاحب یہ نہیں بن سکتا, 13 کروڑ نہیں ہے, اس کے علاوہ سوسائٹی بھی چلانی ہے, یہ پروجیکٹ فی الحال اسٹاپ کرتے ہیں. اس کو اسٹاپ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ جائے گی. میں نے تیمور کو کہا, میں نے کہا اس کو آکسیجن دیتے رہو, یہاں سے مزدور نہ باہر نکالو, چھوٹے چھوٹے سول ورکس کرتے رہو. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہماری 3 دفعہ میٹنگ اور 3 دفعہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں یار اس کو نہیں بنانا چاہیے. لیکن پھر ہم بیٹھے, ایک دن ہائر والا آ گیا. اب 2 کروڑ روپے ہمارے پاس تھا, خیر ہمیں بجلی کے بل بھی دینے تھے, سیلریز بھی دینی تھی, لیکن ہمیں انکم بھی آ رہی تھی. لیکن 2 کروڑ روپے وہ تھا جو ہمارے پاس فکس ڈپازٹ تھا. ہائر والا ہمیں تشریف لائے, ان کا سیف صاحب آپ کا ہائر کا پلانٹ بن گیا ہے, اے سی پلانٹ ہے آپ کا, 3 کروڑ روپیہ دیں اور اس کو اٹھا لیں. میں نے کہا بھائی آپ کو پرچیز آرڈر کس نے دیا تھا, ایڈوانس کیا تھا؟ ان کا کوئی ایڈوانس نہیں, اتنی بڑی سوسائٹی ہے اور پرچیز آرڈر ہمیں دے دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے کرنل صاحب وغیرہ نے سوچ کے دیا تھا کہ ہمیں شاید 9 کروڑ روپے 82H کا بھی مل جائے گا اور پراپرٹی ٹیکس بھی مل جائے گا, تو آپ اس کو اٹھائیں, ادروائز ہم ڈیمریجز ڈالیں گے, یہ یارڈ چارجز ڈالیں گے. میں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں, ہم نہیں دے سکتے. وہ اٹھ کے گیا, LED لائٹس والا آ گیا کہ سر آپ کے LED لائٹ سے آ رہے ہیں 85 لاکھ روپے, اس کا بھی دیں جی. میں نے کہا بھائی کوئی ایڈوانس کچھ؟ اس نے کہا نہیں تیار ہیں آپ اٹھائیں, پرچیز آرڈر ملا ہوا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں ایک دن نکلا, دنیا چینل چلا گیا. میاں عامر صاحب کو میں نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں, پریزیڈنٹ تو بن گیا ہوں, آپ سب کی مہربانی سے سوسائٹی بھی چلانی ہے اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ تو ہمارا انکم جنریٹ پروجیکٹ ہے, یہ بھی بننا چاہیے. میں نے ساری رودات ان کو سنائی. انہوں نے ان کے ہائر آپ سے بات کی, آگے ہائر والے, مجھے بھی میاں صاحب نے بٹھا لیا. ان کا جناب سر اب دیکھیں ہم نے تو آپ کے سوسائٹی کے کہنے پہ بنا لیا تھا اور اب یہ پیسے لے نہیں رہے. ہم نے کہا سر ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا میاں صاحب اگر تسی انہاں دی سفارش کرنی تو پیسے تانوں دینے پੈ جان گے, تسی جڑے انہاں دی سفارش نہ کرو. بہرحال میاں صاحب نے بیچ میں بیٹھ کے بات کروائی اور ہم نے کہا جی ہم 3 کروڑ نہیں 10 لاکھ روپے ابھی دیں گے, مارچ میں پیسے کما کے بقایا 2 کروڑ 90 لاکھ روپے آپ کو دیں گے, اور جو انسٹالیشن ہے اس پہ بھی 1.5 کروڑ روپے لگے گا, وہ ہم اخبار میں اشتہار دیں گے, جو سب سے کم پیسوں میں انسٹالیشن کرے گا اس سے کم پیسوں میں آپ کریں گے. وہ مان گئے. اس کا چہرہ میاں عامر محمود صاحب کے سر جاتا ہے. اس سے آ کے ہمیں حوصلہ ملا. میں نے اپنی کمیٹی کو بلایا, میں نے کہا یار یہ جو ہے نا ہائر والوں سے بات ہو گئی ہے, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے بعد میں کہ پیسے کیسے کیسے جنریٹ کیے. اب جو تھے LED لائٹس والے, ان سے بھی ہماری بات 6 مہینے چلتی رہی. اب انہوں نے جو LED لائٹس یہاں پہ لگانی تھی اس طرح ڈیزائن کی ہوئی تھی, وہ اسی کے لیے تھی, وہ میک ٹو آرڈر بنی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں لاس ہو رہا ہے. تو ہماری ماشاءاللہ الیکٹریسٹی کمیٹی ذوالفقار نذیر صاحب, وجاہت صاحب, ہم نے کہا یار ان سے بات چیت کرو, ان کو لاس ہو رہا ہے تو ان کو لاس سے بچنا کا طریقہ یہی کہ تم پروفٹ نہ لو اور تھوڑا بہت لاس کروا لو, زیادہ نہ کرو. جو 85 لاکھ کی لائٹیں لگنی تھی ہماری ماشاءاللہ کمیٹی نے 60 لاکھ میں ان کو ایگری کر لیا. ہم نے ایک لارجر کمیٹی بنائی جس میں داؤد باری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ریاض الرحمان صاحب آبویسلی آرکیٹیکٹ تھے, ذوالفقار نذیر صاحب, فیض صاحب, سردار عرفان صاحب, وجاہت صاحب, نور الہدا صاحب. یہ لوگ بھی انہوں نے ڈٹ گئے. انہوں نے کہا یار صاحب اگر بنانا ہے تو پھر بنا کے دکھاتے ہیں, آپ پیسوں کا بندوبست کریں. میں نے کہا میں پیسوں کا کرتا ہوں, تم بیٹھ. ذوالفقار نذیر صاحب, فیض صاحب, افتخار صاحب, فیض, میں, ذوالفقار نذیر, افتخار خان, ہم پچھلے 15 دن سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم سوسائٹی جاتے ہیں اور صبح کے وقت سوسائٹی کا کام کرتے ہیں اور رات 11-12 بجے تک ہم اس کمیونٹی سینٹر میں بیٹھے رہتے تھے. اس کو ہم نے کام کیا. میں چاہتا ہوں کہ فیض, ذوالفقار نذیر صاحب, افتخار خان صاحب, جنہوں نے ایک دن میں یہ سارے جو آپ کو پودے پھول لگ نظر آ رہے ہیں صرف ایک دن میں لگے ہیں, یہ نہیں کہ پہلے کے لگے ہوئے تھے. اب ہم آپ کو اپنے سوسائٹی کے حالات بھی بتا دیں. یہ تو بن گیا اور اب یہ چل رہا ہے. جب ہم نے سوسائٹی ٹیک اوور کی ہے جی, اچھا ایک بات اور, لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کام یہاں پہ کیا کروائے ہیں, ہمیں بتائیں. تو اسی گریڈ اسٹرکچر ملا ہوا ہے. میں بریف سی سمری بتا رہا ہوں. ہم نے اس پہ 13 کروڑ روپیہ لگایا, کہ 13 کروڑ روپیہ, جس میں ہم نے ہائر کا پلانٹ لگوایا ہے, جنریٹرز لگوائے ہیں, اس کی انسٹالیشن کروائی. انسٹالیشن کا مطلب ہے 1.5 کروڑ روپیہ اس میں ہم نے لگایا ہے. اس کا سب اسٹیشن بنایا 55 لاکھ روپے کا بنا ہے. حقیق ماربل سے کام کروایا. لفٹ اس کی گلاس لفٹ ہے جو بن رہی ہے
وہ میک ٹو آرڈر ہے، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ودن 1 منتھ بن کے آ جائے گی. یہاں پہ گلاس لفٹ اوپر جایا کرے گی فرسٹ فلور کے اوپر. ہم نے اس کے پیورز لگوائے ہیں، الیکٹرک پینل لگوائے ہیں، لائٹیں لگوائی ہیں، ووڈ ورک کروایا ہے. سارا ووڈ ورک ہم لوگوں نے بعد میں کروایا، یہ بیچ میں سے اتر گیا تھا. المونیم کا کام کروایا ہے، ریلنگ کا کروایا ہے، پائپس کا کروایا ہے، انٹیریئر ڈیکوریٹنگ کا کروایا ہے، گلاس کا کام کروایا ہے، ڈوم کا کام کروایا ہے. یہ سیکیورٹی کیمراز لگوائے ہیں، LED لائٹس لگوائی ہیں، پولز لگوائے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا جب سوسائٹی ٹیک اوور کی تو ہمارے پاس 2 کروڑ روپیہ تھا. سب سے پہلے ہم نے لیا کرپشن کو، کہ جو ایک ہم بار بار سنتے آ رہے تھے، ہمارے اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں کرپشن بڑھی ہے، کرپشن بڑھی ہے. 20 سال سے یہاں پہ جو ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ملازم، اور 30 سال سے وہ اتنے کے زیادہ سیٹ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایگزیکٹو ممبر تو آنے جانے ہیں، جس نے بھی آنا ہے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم سے ہی کام کروانے. اور ہر کام کا ریٹ تھا. میں نے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے، میں نے آپ کا جو ہے انرولمنٹ ڈپارٹمنٹ، ریکارڈ کیپر، انجینئر، کرافٹ انسپیکٹرز، آپ کے جو اس کے ہیں بجلی کے میٹر ریڈرز سے لے کے ایک بندہ جو کرافٹ تھا اس کو ٹرانسفر کیا، اور باقیوں کو میں نے سسپینڈ کر دیا. ابھی 8-9 مہینے سے سوسائٹی میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے. اگر کسی کو شکایت ہے تو میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں، اوپنلی آپ مجھے بتائیں. میری ریونیو کمیٹی نے 23 لاکھ روپیہ ان سے ریکور کیا، میٹرو والوں سے 70 لاکھ روپیہ 10 دن کے اندر جتنے بل بورڈز والے ہیں ان سے ریکور کیا گیا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا تھا کہ جو ہمارا جو ماڈرن موڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنس پہ ڈالڈا کا بہت بڑا ہمنگس کا بورڈ لگا ہوا تھا. ہم نے اس کو کہا تم پیسے دو، دیتا ہوں کرتا ہوں. اس کے 2-3 بورڈ اور بھی تھے، اور بہت سارا آدمی تھا وہ. ہم نے فیصلہ کیا کہ یار یہ پیسے اس طرح نہیں دیں گے، اور باقی بھی نہیں دے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی پرابلم ہے، ویسے ہی عادتاً نہیں دے رہے. ہم نے رات کو 2 بجے کرین میں گوائی، اس کو پیسز میں کاٹ کے اتار کے نیچے رکھ دیا. میں نے کہا تو ڈالڈا مالٹن موڑ سے اترے اور دوسرے دن سب کو پتہ چلے. اس کے بعد ہم نے صرف 10 دن کے اندر 1 کروڑ روپے اکٹھا کیا. جی بہت باتیں کر لی. میں آخر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو پہلی شادی ہونے جا رہی ہے کل، وہ حفیظ جلندری صاحب کے نواسے کی ہے. انہوں نے ہمارا قومی ترانہ. میں آپ سب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ.